الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ قبل اس کے بعد شروع ہوں، ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى یا کریم۔ سلام اے آمینہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، تیرے نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو، بندہ نوازی، خند پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، سلام اے آتش زنجیر باطل کو توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ اللہ کا وہ احسان ہے جو اللہ نے خصوصی طور پر جتلایا، سمجھے؟ ورنہ اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات میں تو ہم سراپا ڈوبے ہوئے ہیں، اس کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت کو خاص طور پر جتلایا، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نے تمہارے اوپر تحقیق کے احسان کیا، یقیناً اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ کیا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ اللہ نے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا۔ پتہ چلا کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، اس امت میں آنا، اور ہمارا آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا، یہ سب سے بڑا احسان ہے اس امت پر،
سمجھے؟ پچھلے جمعے سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کو مختصر طور پر ایک سلسلے وار آگے بڑھا کر بیان کیا جائے، تاکہ سب سے پہلا تو یہ کہ ہم جیسے نالائقوں کا شمار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے اور سننے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو اور خود ہمیں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کا حال احوال اور آپ کی سیرت کا پتہ چل جائے کہ آپ کتنی پیاری ہستی، کتنی مقدس ہستی تھے۔ تو بات یہاں تک چلی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں، تو آپ کو خواب میں دکھلایا کہ چاہے زمزم کھودو۔ تو حضرت عبد المطلب نے چاہے زمزم کھودنے کے لیے کوشش شروع کی، کچھ لوگوں نے مخالفت کی، میں نے بتلا دیا تھا، لیکن بعد میں وہ زمزم کا کنواں نکل آیا۔ تو جس وقت ان لوگوں نے مخالفت کی تھی، دوسرے لوگوں نے، تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے عطا کیے تو نے، تو میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تیرے نام قربان کروں گا۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عبد المطلب کو اس کے بعد میں ایک کے بعد دیگر جو ہے 9 بیٹے پیدا ہوئے، سمجھے؟ سب سے پہلے بیٹے تو حضرت حارث تھے، تو اس کے بعد میں جو ہے 9 بیٹے اور پیدا ہوئے، جس میں سب سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے جو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ تو جب یہ ساری اولاد پیدا ہو گئی، اس کے بعد آپ کی پھوپھیاں بھی یہ سمجھے، حضرت صفیہ ہے، حضرت امیمہ ہے، عاتقہ ہے، سمجھے؟ تو خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے حضرت عبد المطلب کو کہ اپنی نظر کو، اپنی منت کو پورا کرو۔ جب صبح میں بیدار ہوئے تو آپ کو یہ یاد آیا کہ میں نے یہ منت مانگی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو جائیں گے تو میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک کو قربان کروں گا۔ چنانچہ 10 بیٹوں کے نام کی چٹیاں اڑائی گئی، قرآن اندازی کی گئی، تو اس میں نام آیا حضرت عبداللہ کا، جو سب سے چھوٹے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب جو ہے فوراً لے کے چل دیے۔ جب لے کر چلے تو آپ کی جو بہنیں تھیں وہ رونے لگی، کیونکہ حضرت عبداللہ جو تھے ایک تو سب سے چھوٹے تھے، اور دوسرے یہ کہ میں نے بتلایا کہ نور نبوت ان کے چہرے سے چمکتا تھا، ان کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا، تو بڑا پیار تھا بہنوں کو، تو ساری بہنیں رونے لگی۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نے تو منت مانگی تھی کہ ایک بیٹے کو قربان کروں گا، اور قرآن جو ہے ان کے نام کا نکلایا، لیکن جو آپس میں مشورہ کیا، بڑوں سے مشورہ کیا، تو یہ بات آئی کہ دیکھو ایک کام کرو، 10 اونٹ ایک طرف رکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو، اور دیکھو پھر چٹی اڑاؤ۔ تو جب اس طرح کیا گیا تو پہلی مرتبہ جب چٹی اڑائی گئی پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا، پھر اس کے بعد پھر چٹی اڑائی گئی پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ جب 10 یہ طے ہوا کہ ہر مرتبہ میں 10 اونٹ بڑھا دیے جائے۔ جب پہلی مرتبہ چٹی اڑائی گئی تو 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ، پھر اس کے بعد جب چٹی اڑائی گئی تو 20 اونٹ اور حضرت عبداللہ، جب تیسری مرتبہ چٹی اڑائی گئی تو 30 اونٹ اور حضرت عبداللہ، لیکن ہر مرتبہ جو حضرت عبداللہ کا نام آتا رہا۔ جب 10ویں مرتبہ چٹی اڑائی گئی اور ایک طرف 100 اونٹ اور ایک طرف حضرت عبداللہ، دونوں کے نام کی جب چٹی اڑائی گئی تو 10ویں مرتبہ میں اونٹ کا نام نکلایا، اور حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے، اور اس وقت سے یہ قرار پایا کہ آج سے ایک آدمی کے جان کی دیت 100 اونٹ ہوا کرے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس کے بعد جو حضرت عبداللہ جو ہے آپ کے ساتھ میں رہنے لگے۔ حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ سے بڑا لاڈ کیا کرتے تھے، بڑا پیار کیا کرتے تھے، اور حضرت عبد المطلب جو تھے کعبے کے متولی تھے، تو حرم میں جب آپ بیٹھا کرتے تھے تو آپ کے لیے بڑی سے ایک چادر بچھائی جاتی تھی جس میں حضرت عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کا رعب یہ تھا کہ اس کے اوپر کوئی دوسرا نہیں بیٹھتا تھا، دوسرے سردار بھی چاروں طرف بیٹھا کرتے تھے، لیکن حضرت عبداللہ اتنے لاڈلے تھے کہ وہ جا کر اپنے والد کہنے عبد المطلب کے بغل میں بیٹھا کرتے تھے، اور آپ بھی بڑے پیار سے ان کو رکھا کرتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بڑے ہوئے تو آپ کے نکاح کی فکر ستائی باپ کو کہ بھائی نکاح کرنا ہے، نکاح کرنا چاہیے، تو آپ جو ہے رشتہ تلاش کیا گیا۔ تو قبیلہ بنو زہرہ کے اندر ایک حسین جمیل لڑکی اور نیک پاکیزہ لڑکی حضرت آمینہ کو حضرت عبد المطلب نے منتخب کیا، اور یقین جانیے یہ اصل میں ایک الہامی چیز ہے، سمجھے؟ یہ الہامی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو چنا گیا ہے، ایک ایک چیز کو،
خود آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اوپر نظر ڈالی تو بنو اسماعیل کو قبول کیا، اس کے بعد بنو اسماعیل پر نظر ڈالی تو بنو کنانہ کو قبول کیا، پورے بنو کنانہ کے اوپر نظر ڈالی تو بنو قریش کو قبول کیا، اور پورے بنو قریش کے اوپر جب نظر ڈالی تو بنو ہاشم کو قبول کیا، اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب اور اس کے بعد حضرت عبداللہ کو قبول کیا۔ سمجھے؟ حضرت عبداللہ کہ آپ کا نام وہ نام ہے جس کے بارے میں خود آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت کو سارے ناموں میں دو نام سب سے زیادہ محبوب ہیں، ایک ہے عبداللہ اور ایک ہے عبد الرحمن۔ جب آپ کے والدہ کا وہ انتخاب آیا تو منتخب کرنے کا موقع آیا، حضرت آمنہ کو منتخب کیا۔ آمنہ کے معنی ہوتے امانت دار، امانت کو سنبھالنے والی، امانت کو پورا کرنے والی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس عورت کے بطن کے اندر میری وہ امانت میں بھیجوں گا جو میرے خزانے کے اندر بھی ایک ہے۔ آپ کو دودھ پلانے کا موقع آیا تو اس عورت کو قبول کیا جس عورت کا نام حلیمہ تھا، جس کے معنی بردبار، برداشت کرنے والی، تحمل کرنے والی۔ کیونکہ فرمایا اس لیے منتخب کیا کہ اس عورت کا دودھ اس ذات کو پینا ہے جس کے اوپر آگے چل کے بہت سارے حالات آئیں گے، بہت سارے اللہ کی طرف سے آزمائش آئیں گی، ان کو قبول کرنے کی اس کے اندر طاقت ہونی چاہیے۔ اور قبیلہ کون سا؟ بنو سعد کا۔ سعد کے معنی آتے ہیں خوشبختی کے، نیک کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو چنا گیا ہے، چنا گیا۔ تو جب نکاح کا موقع آیا، نکاح کے لیے لے کر چلے تو روایتوں کے اندر لکھا ہے، تاریخ کے اندر، کہ جب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کے چلے تو راستے میں ایک یہودیہ عورت کا مکان پڑتا تھا۔ وہ یہودیہ عورت تورات اور انجیل کو پڑھی ہوئی تھی اور اس کے علوم کو جانتی تھی۔ تو جب وہاں سے گزر ہوا تو وہ حضرت عبداللہ کو کہنے لگی کہ ذرا میرے پاس تو آنا، اور ان سے بات کہنے لگی کہ میں تمہیں 100 اونٹ گفٹ کروں گی۔ کیا؟ تمہیں 100 اونٹ نظر کروں گی، بس تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں زناکاری کروں؟ نیک مرد کبھی کسی عورت کے ساتھ زناکاری نہیں کرتا، وہ حرام کاری نہیں کرتا۔ اور یہ کہہ کر حضرت عبداللہ آگے بڑھ گئے۔ قبیلے بنو زہرہ میں آپ کا نکاح ہوا، وہاں 3 دن قیام ہوا، اور اس کے بعد میں آپ واپس آئے۔ جب واپس آ کر وہاں سے دوبارہ گزر ہوا تو اس عورت نے پھر حضرت عبداللہ کو بلایا اور حضرت عبداللہ سے کہا کہ یہاں سے جانے کے بعد تم کہاں گئے تھے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں یہاں سے جانے کے بعد قبیلے بنو زہرہ میں گیا اور وہاں میرا نکاح ہوا ہے، میں نکاح کر کے واپس آیا ہوں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ عبداللہ، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میں کوئی گنہگار عورت نہیں ہوں، لیکن میں نے تمہاری پیشانی پر نور نبوت دیکھا تھا تو میں نے سوچا کہ وہ نور نبوت میرے اندر منتقل ہو جائے، لیکن یہ اللہ کی مرضی کہ وہ اس نور کو کہاں جہاں چاہے وہاں ودیعت رکھ دے۔ پتہ چلا کہ یہ میری قسمت میں نہیں تھا۔ وہاں سے آنے کے بعد آپ اور کچھ دن رہے، اور اس کے بعد آپ بغرض تجارت کی وجہ سے آپ وہاں سے آپ کہیں گئے، ملک شام کا آپ نے تجارت کے لیے سفر کیا۔ واپسی پر حضرت عبداللہ جو ہے مدینہ منورہ میں ٹھہرے، وہاں آپ کی طبیعت خراب ہوئی۔ جب یہ خبر مکہ میں پہنچی تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو جو ہے لانے کے لیے بھیجا، لیکن جب حارث جو ہے مدینہ منورہ پہنچے تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کا وہاں انتقال ہو چکا تھا، سمجھے، اور وہیں آپ کو دفنا دیا گیا۔ یہ خبر بڑی سخت صدمے والی تھی، پورے مکہ کے اندر ایک عجیب سا سوگ پھیل گیا، اور اس وقت جو ہے حضرت آمنہ جو ہے حمل سے تھی۔ تقریباً لکھا ہے کہ آپ کے پیدائش سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، اور انتقال کے وقت میں بہت ہی کم عمر، باختلاف روایت اور راجح قول کے مطابق 18 سال کی عمر کے اندر عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ 18 سال کی عمر کے اندر بڑی پاکیزہ زندگی گزاری، اور بڑی پاکیزہ زندگی گزار کر آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے، میں نے اس واقعے کو پڑھا تو نہیں، لیکن ہم نے بچپن میں، اور آپ بھی جانتے ہوں گے، ایک بڑے عالم گزرے ہیں، قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بچے اسلامی باتیں سننا ہی پسند نہیں کرتے۔
ہم نے اپنے بچپن اس طرح گزارا کہ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے والد صاحب جو ہے ایک ٹیپ ریکارڈ لے کر آئے تھے، تو اس وقت جو ہے ہم نے ان کی تقاریر سن کے بہت سنی ہے. ہمارا بچپن جو ہے عام طور پر جو ان کی تقاریر سنتے ہوئے گزرا، اور اللہ نے آپ کے زبان میں اور آپ کے کلام میں وہ تاثیر دی تھی کہ کئی لوگ صرف آپ کا بیان سن کر ایمان لائے ہیں، اور اس وقت میں اگر کوئی سنے ان کے بیان کو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے، میں نے نہیں پڑھا اس کتاب کے اندر. واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آمینہ کی جو ساس تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی. بھائی دادی کا نام کسی کو پتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کسی پتا ہے؟ بہت کم لوگوں کو. ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے. میں دانش بھائی نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام تھا فاطمہ. کیا نام تھا؟ فاطمہ. اچھا میں نسب تھوڑا سا والدہ والا بھی بتا دوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام بھی عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا. میں نے مطلب وہ کہا تھا کہ یہ نام عام طور پر لوگوں کو یاد نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام ہے وہب بن عبد مناف. کیا نام ہے؟ وہب بن عبد مناف. اور مادری سلسلہ جو آپ کا ہے وہ یہ ہے محمد بن آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ. کلاب کے اوپر جا کر دادا اور نانا دونوں کا نسب جو ہے ایک ساتھ میں مل جاتا ہے. دادا کا نسب بھی اور نانا کا نسب بھی ایک جگہ جا کے مل جاتا ہے. کہاں؟ کلاب کے اوپر. تو آپ کے نانا کا نام ہے وہب بن عبد مناف، اور آپ کی نانے کا نام ہے برہ یا برہ. سمجھے؟ عربی لفظ ہے برہ یا برہ، یہ آپ کی نانی کا نام ہے. تو دادی کا نام فاطمہ، نانی کا نام برہ، دادا کا نام عبد المطلب اور نانا کا نام وہب بن عبد مناف. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ یاد رکھیے. تو کہاں چل رہی تھی بھائی بات؟ ہاں، تو واقعہ یہ لکھا ہے کہ واقعہ حضرت قاری صاحب نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ آپ کی دادی نے فاطمہ نے اپنے شوہر کو بلایا عبد المطلب کو، اور کہنے لگی کہ اجی ادھر تو آؤ، ذرا میری بات تو سنو، میں بہت زیادہ پریشان ہوں. اور کہنے والی بات یہ ہے کہ جو ہماری بہو ہے بیوہ ہے، لیکن میں کیا بتلاؤں کہ لوگ عورتیں جو ہے یہ بات کر رہی ہیں، اور مجھے یہ بات پہنچی ہے، عورتیں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ تمہاری جو بہو ہے وہ کون سا عطر لگاتی ہے کہ بڑی خوشبو آتی ہے. مجھے تو بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، اور مجھے اپنی عزت کا خیال ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ عبد المطلب کعبے کے متولی ہے اور بہو جو ہے بیوہ ہے، اور پھر ایسا عطر لگا رہی ہے. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بھئی تم پوچھو، تم عورت ہو. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی آپ کی دادی کہ میں کیا کہوں، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی ہے اور کتنی مرتبہ آمینہ کو اپنے پاس بلایا، لیکن آپ کے چہرے کے نور کو دیکھ کر مجھ سے کہنے کی ہمت نہیں ہوتی. آپ مرد ہیں، آپ پوچھیں کہ بھئی کیا بات ہے. تو حضرت عبد المطلب نے آپ کی والدہ کو بلایا اور کہنے لگے کہ بیٹی تم جانتی ہو کہ میں کعبے کا متولی ہوں، اور میں بڑا پریشان ہوں، اور مجھے بھی یہ بات باہر پہنچی ہے، اور لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں عبد المطلب کے گھر سے بڑی عجیب خوشبو آتی ہے، اور یہ بھی جان لو کہ یہ خوشبو قریب کے نہیں ہے، یہ مکہ کے نہیں ہے، مدینہ کے نہیں ہے، اور کسی نزدیک کے علاقے کے نہیں ہے. کوئی عجیب خوشبو ہے، بڑی پیاری خوشبو ہے. سمجھے؟ ایسی خوشبو ہم نے کبھی سونگی ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے. تو حضرت آمینہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت آمینہ نے روتے ہوئے کہا کہ ابا جان آپ تو جانتے ہو کہ میں کبھی بازار میں نہیں نکلی، میں نے کبھی عطر خریدا نہیں ہے، اور کبھی آپ نے لا کے دیا نہیں ہے، نہ میرے کسی سہیلی نے لا کے دیا، نہ کبھی میں نے ایسا عطر لگایا ہے. لیکن میں کیا کروں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا کہ آنے والے مہمان کی وجہ سے ہے. اور کہنے لگی آگے کہ میں آپ کو اور بات کہوں، اور بات بتلاؤں، اور ایسی بات بتلاؤں گی کہ آپ مجھے دیوانے کہنے لگو گے. بات یہ ہے کہ جب میں رات میں باہر نکلتی ہوں تو یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے، جب میں دن میں نکلتی ہوں تو کئی مرتبہ یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے، جب میں جنگلات میں قضاء حاجت کے لیے جاتی ہوں تو یہ پیڑ پودے مجھے سلام کرتے ہیں، اور یہ شجر اور حجر مجھے سلام کرتے ہیں، اور یہ تارے آ کر میرے سامنے جھولتے ہیں، اور میں خواب میں دیکھتی ہوں کوئی مجھے آواز دے کے کہہ رہا ہے کہ آمینہ تیرے بطن کے اندر سید المرسلین پرورش پا رہے ہیں. میرے محترم بزرگ دوستو، یہ یقین جانیے ہماری خوش قسمتی ہے
ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس نبی کی امت میں ہیں. وہ نبی جس کے آنے کی خوشخبری کئی سو سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کی بشارت موسیٰ نے دی تھی. سارے نبیوں نے جس نبی کے آنے کی بشارت دی تھی وہ نبی ہمیں مفت میں مل گئے. اور آج ہم اس نبی کے نام پر کیا کیا خرافات کر رہے ہیں، کیا کیا خرافات. سمجھ میں آئے؟ بہرحال جب وقت مولود آ پہنچا تو مورخین نے لکھا ہے کہ دیکھو تاریخ ولادت اختلاف کے ساتھ میں، اور خود ہمارے تو چھوڑیے، فاضل بریلوی احمد رضا کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آپ کی تاریخ ولادت تحقیقاً 8 ربیع الاول ہے. فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. مشہور 12 ربیع الاول ہے، لیکن راجح قول کے مطابق 9 ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کا دن ہے. صبح کا سہانا وقت اور پیر کا دن، ربیع الاول کا مہینہ آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے. عورتوں کی بات ہے، عورتوں کو عام طور پر یہ تمنا خواہش ہوتی ہے کہ فوراً دیکھیں کہ بھئی لڑکا ہوا ہے یا لڑکی ہوئی ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے فوراً دیکھا پیدا ہونے کے بعد، تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور آپ کی ایک انگلی سے آپ آسمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. مورخین نے لکھا ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں سارے در سے ہٹا کر، سارے بتوں سے ہٹا کر، سارے مزاروں سے ہٹا کر، سارے قبروں سے ہٹا کر ایک اللہ کے سامنے سجدہ جھکانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. اور میں سارے شرکاء سے ہٹا کر وحدہ لا شریک، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا اور سب کو اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا گیا. آپ کے اوپر فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر تھوڑی سی گندگی لگی ہوتی ہے، لیکن آپ ہدایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو بالکل پاک صاف، ذرہ برابر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی، اور آپ مختون پیدا کیے گئے، یعنی ختنہ کیے ہوئے پیدا کیے گئے بالکل. اور فرماتی ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو پورا گھر روشن ہو گیا، پورا گھر روشن ہو گیا، اور اتنا روشن ہوا کہ مجھے اس روشنی کے اندر بصرہ کے محلات نظر آ گئے. بصرہ کے محلات، جو ملک شام کا علاقہ تھا، اس کے محلات نظر آ گئے. اور پوری دنیا کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ کیسر اور کسریٰ کے تخت کے اندر زلزلہ آ گیا، اور کسریٰ کے اندر یعنی ایران اور فارس کے اندر 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ آگ خود بخود بجھ گئی. اور کسریٰ کے محل کے اندر 14 کنگورے لٹکے ہوئے تھے، وہ 14 کے 14 کنگورے گر گئے اور زلزلہ سے پیدا ہو گیا. فوراً کسریٰ نے ایک نجومی کو بلایا اور کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کیا واقعات ہو گئے، کیا بات ہو گئی کہ زلزلہ آ گیا پورے ایوان کے اندر اور وہ 14 کنگورے گر گئے. نجومیوں نے پورے ہر جگہ جو ہے ہڑکائے دوڑائے اور قاصد بھیجے، سب جگہ اعلان ہوا. کہا کہ ایک شخص ہے عبد المسیح جس کا نام ہے، وہ یہ بات بتا سکتا ہے. تو فوراً اس کی طرف ہڑکائے دوڑائے گئے، پیغمبر پہنچائے گئے. تو جب وہ شخص وہاں پہنچا تو وہ عبد المسیح بالکل آخری وقت میں تھے، نزا کی حالت میں. تو دیکھتے کے ساتھ ہی اس شخص کو کہا کہ تم اس واقعے کو پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ بھئی تمہارے وہاں زلزلہ آ گیا اور ایوان کے اندر 14 کنگورے گر گئے اور تمہاری آگ بجھ گئی. کہا کہ ہاں. کہا کہ وہ نبی اس دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں جس کی وجہ سے کسریٰ کے اندر سلطنت ان کی ختم ہو جائے گی، اور کسریٰ کی سلطنت 14 بادشاہ کے گزرنے کے بعد اس کی کسریٰ کی پوری سلطنت ختم ہو جائے گی. جب یہ بات کسریٰ کے وہاں پہنچی تو کسریٰ کہنے لگا کہ بھئی 14 بادشاہ گزرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن فرمایا کہ وقت نہیں گزرتا. 14 سلطنت کیسے ختم ہو گئی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کسریٰ کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے بعد میں آج تک کسریٰ کے وہاں کوئی بادشاہت نہیں ہے. سمجھ میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تقریباً تاریخ کے کتابوں کے اندر لکھا کہ 51 دن پہلے، 50 یا 51 دن پہلے ایک واقعہ ہوا. جس واقعے کا تذکرہ قرآن کریم میں سورۃ الفیل کے اندر بھی ہے. واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے یمن کا گورنر بنایا گیا تھا ابرہہ کو. یہ عیسائی بادشاہ تھا. تو اس نے دیکھا کہ بھئی لوگ جو ہے مکہ جاتے ہیں اور وہاں کعبے کا جا کے طواف کرتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ جا کے وہاں طواف کرتے ہیں، عمرہ حج کرتے ہیں. تو اس نے سوچا کہ میں بھی اپنے یہاں ایک گرجا گھر بناتا ہوں.
تو اس نے ایک بڑی عمارت اپنے یہاں ملک یمن کے اندر بنائی اور لوگوں کو دعوت دی کہ بھئی آج کے بعد جو ہے مکہ کے اندر کوئی نہیں جائے گا، سارے لوگ یہاں کے طواف کریں گے۔ عرب کے لوگ چاہے کتنے بڑے بھی جاہل، جہالت کی یہ انتہا کہ جو کعبے کا طواف کیا کرتے تھے تو ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی جن کپڑوں کے اندر ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں کو پہن کر کعبے کا طواف نہیں کرنا چاہیے، اور وہ کپڑے اتار کر باہر ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ اتنی جہالت، لیکن کعبے سے بڑی محبت تھی انہیں، سمجھے، کعبے سے بڑی محبت تھی، اور قریش تو کعبے کے متولی تھے۔ تو بنو کنانہ کا ایک شخص وہاں گیا اور اس کو جب پتا چلا کہ ایسے ایسا معاملہ ہے تو اس نے غصے کے اندر اس گرجا گھر کے اندر جا کر پاخانہ کر دیا اور وہاں سے بھاگ کر آ گیا۔ اور بعض روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ وہاں اس قبیلے کے کچھ لوگ کچھ کھانا وغیرہ بنا رہے تھے تو ایک ہوا چلی، اس ہوا سے جو ایک تنکا سا اڑا اور وہ تنکا جا کر اس گرجا گھر کے اوپر گیا اور وہاں اس سے آگ لگ گئی اور پورا گرجا گھر جل کر خاک ہو گیا۔ تو غصے میں ابرہہ نے قسم کھا لی کہ جب تک میں کعبے کو نہیں گراؤں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور ہاتھیوں کا ایک غول لیا اور اس ہاتھی کے اندر جو ہے ہاتھیوں کی ایک جماعت تیار کی۔ اس ہاتھی کے اندر سب سے بڑا ہاتھی جو تھا اس کا نام تھا محمود۔ تو اس ہاتھی کی فوج کو لے کر، اپنے لشکر کو لے کر وہ کعبے کو ڈھالنے کے لیے نعوذ باللہ وہاں سے نکلا۔ جب یہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے وہاں ٹھہراؤ کیا، پڑاؤ ڈالا، اور وہاں مکہ کے قریب کی چراگاہ کے اندر جو جانور تھے ان کو پکڑ لیا۔ اس جانوروں کے اندر حضرت عبد المطلب کی 200 اونٹنیاں بھی تھیں۔ جب عبد المطلب کو پتا چلا کہ میرے ایک لشکر اس طرح آ رہا ہے جو کعبے کو گرانے کے لیے آ رہا ہے، تو اور انہوں نے جانوروں کو پکڑ لیا جن جانوروں کے اندر جو ہے میرے بھی 200 اونٹ ہیں، تو حضرت عبد المطلب جو ہے اپنی ابرہہ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو جب ملاقات کے لیے وہاں پہنچے تو ابرہہ نے دیکھتے کے ساتھ عبد المطلب کو، تو عبد المطلب کو اللہ نے بڑی وجاہت دے رکھی تھی اور بڑا رعب دبدبا تھا، ان کو دیکھ کر یہ فوراً اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اپنے پاس تو بٹھا نہیں سکتا تھا کہ اپنی عزت بھی کم ہوتی، لیکن خود نیچے اتر کر آیا اور عبد المطلب سے کہا کہ ہاں بھی کیا بات ہے، کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو عبد المطلب نے سب سے پہلا سوال جو کیا وہ یہ کیا کہ بھئی میرے اونٹنیوں کو واپس کر دو۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی میں تو کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور یہ کعبے کے متولی ہیں اور یہ کعبے کو چھوڑ کر اپنی اونٹنیوں کا سوال کر رہے ہیں۔ تو اس نے فوراً کہا کہ بھئی آپ اونٹنیوں کا سوال کر رہے ہیں، آپ کعبے کے بارے میں فکر مند نہیں ہیں۔ تو عبد المطلب نے فوراً کہا کہ دیکھو اونٹنیوں کا رب میں ہوں، یعنی اونٹنیاں میری ملکیت میں ہیں، میں اونٹنیوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اونٹنیوں کا سوال کر رہا ہوں، کعبے کا مالک میں نہیں ہوں، کعبے کا مالک تو اللہ ہے، اللہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ سمجھ میں آ؟ تو جب اس کے بعد حضرت عبد المطلب کو اس نے تھوڑی دیر خاموش رہا اور بعد میں حکم دے دے گا بھئی ان کی اونٹنیوں کو واپس کر دو۔ آپ جو ہے اونٹنی لے کر واپس آ گئے اور واپس آنے کے بعد کعبے کے غلاف کو پکڑ کے آپ نے دعا مانگی کہ اللہ ہم کمزور ہیں، یہ تیرا گھر ہے تو اس گھر کی حفاظت فرما، اور اپنے پورے ساتھیوں کو لے کر، پورے مکہ والوں کو لے کر جو ہے پہاڑوں پر چلے گئے۔ اس کے بعد جب یہ ابرہہ لشکر کو لے کر آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک غول بھیجا پرندوں کا۔ کون سے پرندے؟ جن کو ابابیل کہا جاتا تھا، بڑے چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے، حضرت مولانا سرفراز صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر کے اندر ایک بات لکھی ہے، اب کا پتہ نہیں مجھے، انہوں نے یہ بات لکھی بہت سالوں پہلے، وہ یہ بات لکھی کہ اس وقت بھی، آج سے 30-40 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی جو ہے حرم کے اندر صبح کے وقت اور شام کے وقت جو ہے ان پرندوں کی نسل سے جو ابابیل تھی آج بھی اس وقت آتی ہیں اور کعبے کا طواف کر کے چلی جاتی ہیں، آج کے زمانے کے اندر بھی۔ اب کا پتہ نہیں بھئی، اب تو اتنی وہاں نئی ترقی ہو گئی ہے کہ اب کا پتہ نہیں، لیکن اس وقت کا زمانے کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ تو اللہ نے ان پرندوں کو بھیجا جو چھوٹے سے پرندے، اور ان کی چونچ میں چھوٹی چھوٹی پتھروں کی کنکریاں تھی، چھوٹی چھوٹی، لیکن اللہ کی قدرت، اور حقیقتاً یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر بھی جس نے بھی اللہ سے طاقت کے تعلق سے مقابلہ کیا، جس نے بھی اللہ کی خدائی کو چیلنج کیا ہے، یہ اللہ کے سامنے تکبر کا معاملہ کیا، جیسے کہ نمرود ہے، دعویٰ کیا تھا خدا ہونے کا کہ میں خدا ہوں، میں انا ربک الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اللہ نے اس کو مارنے کے لیے کسی فوج یا لشکر کو تیار نہیں کیا، بلکہ ایک مچھر کے ذریعے مروایا ہے نا۔ فرعون ہے، اس نے دعویٰ کیا کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، اور اس کو بڑا گھمنڈ تھا اپنے محل کے اوپر کہ میرا محل ہے اور میرے محل سے نیچے نہر بہتی ہے، دریائے نیل، اللہ نے اسی دریائے نیل کے اندر اس کو ڈبو کر مارا۔
تو یہ ابرہہ بھی اپنی طاقت کے گھمنڈ میں کہ میں ہاتھیوں کو لے کر آ رہا ہوں، اور ہاتھی بہت بڑا جانور ہوتے ہیں، اللہ اگر چاہتا تو لشکر تیار کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں اس بہت چھوٹا سا پرندہ بھیجا، اور اللہ نے ان کی چونچ میں جو کنکریاں تھی ان کو اتنی طاقت دے دی کہ آج کے زمانے کے اندر جو رائفل اور پسٹل کی گولی کے اندر جو طاقت ہوتی ہے ویسے کہ جس شخص کے سر پہ بھی لگتی تو وہ اس انسان کو پھاڑ کر اور اس کی سواری کو پھاڑ کر نیچے ہو جاتی۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پورا لشکر اس طرح تباہ و برباد ہو گیا، اور ابرہہ کو اللہ نے ایسا کر دیا کہ اس کے اوپر ایسی بیماری مبتلا کر دیا کہ جو اس کے ایک ایک عضو جو ہے، کبھی ہاتھ پیر، ایک ایک عضو سڑ سڑ کر گلتا اور نیچے گرتا جاتا، یہاں تک کہ آخر میں اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور بڑی بری موت ہو کے مر گیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ بھئی کوئی نہ کوئی واقعہ آئندہ پیش آنے والا ہے، یہ اس کی تمہید ہے۔ اور اس کے 51 دن کے بعد جو ہے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ کچھ دنوں تک، تقریباً 4-5 دن تک آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد میں آپ کی باندی سویبہ یا بعض روایت کے صوبیہ، اس نے جو ہے کچھ دنوں تک انہوں نے دودھ پلایا اس باندی نے، اور اس باندی نے آپ کو بھی دودھ پلایا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اسی باندی نے دودھ پلایا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے بڑی محبت تھی، کیونکہ وہ آپ کے چچا بھی تھے، آپ کے خالازاد بھائی بھی تھے، اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، 3 رشتہ تھا حضرت حمزہ سے۔ تو اس کے بعد جو جب پہلے دونوں نے دودھ پلایا، ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت یہ جو باندی تھی، جن کے بارے میں بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایمان قبول کر لیا، بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو اس باندی نے جا کر آپ کے چچا آپ کا ابو لہب، جا کر اس کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے خوش ہو کر جو ہے اپنی اس انگلی سے اس باندی کو آزاد کر دیا۔ کیا کیا کہ جا آج سے تو آزاد ہے۔ تو کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ کسی نے غالباً عباس نے غالباً خواب میں ابو لہب کو دیکھا، بعد میں تو ایمان لایا نہیں تھا، بڑا دشمن تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی گستاخی کیا کرتا تھا۔ انشاءاللہ وہ آئندہ واقعہ بیان کیا جائے گا نبوت کے بعد میں۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ عباس نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو ابو لہب کہنے لگا کہ تمہارے بعد میں نے کوئی اچھی چیز نہیں دیکھی، میں بہت پریشانی میں ہوں۔ ہاں، پیر کے دن اس انگلی کے اس انگلی کے پوروں کے برابر مجھے جو پانی دیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے اس انگلی سے اشارے کر کر اپنے بیٹے اپنے بھتیجے محمد کے پیدائش کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے اس عرب کے جو ماحول تھا وہ ماحول یہ تھا کہ وہاں کے لوگ، خاص کر مکہ کے لوگ جو ہے اپنے بچوں کو دودھ پینے کے لیے اور ان کی نشو و نما کے لیے دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے، کیونکہ شہر کی جو زبان ہوتی ہے وہ ریئل زبان نہیں ہوتی عرب کے اندر خاص طور پر۔ اور ہمارے وہاں بھی دیکھ لو جو ممبئی کی زبان ہو کیسی ٹپوری زبان ہے، ہندی زبان ہے کیا، آئلہ جائلہ آ رہا جا رہا، یہ کر لیلا وہ کر لیلا، ہماری ممبئی کی زبان ہے شہر کی، کیا کر لیلا ہوا ہے ٹپوری زبان۔ تو شہر کی زبان جو ہے نا وہ پیور نہیں ہوتی ہے، شہر کی زبان بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ تو اس زمانے کے اندر بھی عرب کی جو شہروں کی زبان تھی وہ اتنی فصیح نہیں تھی، قبیلہ کی جو زبان، دیہاتوں کی زبان تھی وہ بہت ہی زیادہ فصیح تھی۔ اس لیے کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ آپ بڑے فصیح ہیں، آپ کی زبان بڑی فصیح ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری پرورش قبیلے بنو سعد کے اندر ہوئی ہے۔ تو اس زمانے کے اندر یہ رواج تھا کہ دیہاتوں کی عورتیں آیا کرتی تھی اور شہر کے اندر آ کر وہاں کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اپنے گاؤں لے جایا کرتی تھی، تو اس سے ان کو بھی فائدہ ہو جایا کرتا تھا، خدمت کے طور پر کچھ مل جایا کرتا تھا، اور جو ہے بچے کی جو شہر والوں کو یہ فائدہ ہو جاتا تھا کہ ان کے بچے کو اچھی آب و ہوا ملا کرتی تھی، ان کی نشو و نما اچھی ہوا کرتی تھی، ان کی زبان اچھی ہوا کرتی تھی۔ اب اس موقع پر بھی مکہ کے اندر جو ہے بہت ساری عورتیں آئی، قبیلے بنو سعد کی عورتیں بھی آئی، ان کے اندر ایک عورت تھی جن کا نام تھا حلیمہ، اور قبیلے کے اعتبار سے سعدیہ آپ کو کہا جاتا تھا، تو حلیمہ سعدیہ آپ کا نام تھا۔ تو یہ اس زمانے میں خود فرماتی ہے کہ جس زمانے کے اندر ہم مکہ کے اندر اپنے بچوں کو لینے آئے تو میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور ہمارے قبیلے کے اندر بہت بڑا قحط پڑا ہوا تھا،
اور اتنا قحط پڑا ہوا تھا کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، بلکہ میرے ساتھ میں جو میرا بیٹا تھا عبداللہ جس کا نام تھا، وہ بھی صحیح طریقے سے دودھ نہیں پیتا تھا، اس کو دودھ ملتا ہی نہیں تھا، کیونکہ جب مجھے کھانا نہیں ملے گا تو میرے سینے کے اندر دودھ کہاں سے آئے گا، اور جب دودھ نہیں آئے گا تو بچہ کیسے؟ تو رات بھر ہم ماں بیٹے اور میرا شوہر رات بھر تڑپا کرتے تھے بھوک کی وجہ سے، اور جب ہم بچہ لینے کے لیے آئے تو میرے پاس جو اونٹنی تھی، میرے اونٹنی کے تھن بھی سوکھ چکے تھے اور بالکل لاغر اور کمزور ہو چکی تھی۔ تو جب ہم مکہ کے اندر آنے لگے تو میری اونٹنی بار بار قافلے والوں سے پیچھے رہ جاتی، میرے ساتھ کی عورتیں کہتی کہ حلیمہ جلدی چل جلدی چل، دوسرے قبیلے کی عورتیں بچے لے جائیں گی۔ جب مکہ میں پہنچے تو میں سب سے پیچھے رہ گئی اور میرے قبیلے کی دوسری عورتیں اور دوسرے قبیلے کی عورتیں پہلے آ گئی، اور جب وہ پہلے آئی تو انہوں نے سب نے مالداروں کے بچے لے لیے، اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ہر داعیہ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، لیکن سب نے یہ سوچ کر کہ بھئی یتیم ہے، ہمیں یہاں سے کیا ملے گا، سب نے انکار کر دیا۔ لیکن حقیقت قربان جائی اللہ پر اور آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کون انکار کرتا۔ انکار تو اللہ کی طرف سے ہوا کہ ان تمام کی قسمت میں وہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو دودھ پلائے، کیونکہ یہ سعادت تو حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو اس طرح کا واقعہ ہوا۔ انشاءاللہ آگے کے واقعات آئندہ جمعے کو ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔